اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے آغاز عید کی نماز سے کیا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت تک یہ جو ہے عید کی نماز چلتے رہیں گی انشاءاللہ۔ اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسی عید ہے جو ہر عیدوں کی عید ہے، اس کے لیے اس کو عید الآیات کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جو خوشی اور مسرت میں ہو رہی ہے۔ آج ہم لوگ مہدی پٹنم پی ایس میں کمپلینٹ لکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہاکی گراؤنڈ میں عید کی نماز پڑھی گئی ہے، جبکہ دین اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور یاد رکھیں نبی علیہ السلام کی آمد ہم سب کے لیے خوشی کی چیز ہے، خوشی کا موقع ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس کو نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 23 سال اس دنیا میں باحیات رہے، پھر اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام کا دور آیا، 100 سال کا دور رہا، نہ حضور علیہ السلام نے کہ عید کی نماز نہیں پڑھی اس دن، اور نہ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے بارے میں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ انہوں نے اس دن کوئی عید کی نماز پڑھی ہو۔ لہذا ہم سب اس کی مذمت بیان کرتے ہیں، اور ہم سب کے لیے یقیناً یہ خوشی کا دن ہے، نبی کی آمد ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک کے نذرانے پیش کریں۔ یہ ہونا چاہیے۔ ایک حدیث پاک سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر پیش کر رہے ہوں گے، اس وقت فرشتے بعض لوگوں کو دور ہکالتے رہیں گے، تو حضور علیہ السلام ان کو دیکھ کر فرمائیں گے یہ میرے امتی ہیں، ان کو قریب آنے دو۔ تو فرشتے فرمائیں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ وہ امتی ہے آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرتے رہے۔ جب حضور علیہ السلام یہ سنیں گے تو فرمائیں گے سحقا سحقا، ان کو دور کر دو، ان کو دور کر دو فرمائیں گے۔ تو اس لیے تمام عالم اسلام سے، تمام امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کی مذمت بیان کرے۔ کوئی کام دیکھیے پچھلے 18 سال سے غلامان مصطفیٰ کمیٹی صلی اللہ علیہ وسلم عوام کے درمیان میں ہے، اور آج تک کوئی ہمارے سے ایسی کوئی غلطی نہ جو ہے کوئی ہم ایسا موقع دیے کہ کوئی غلطی کرے، نہ کوئی غلطی کرتے ہم نہ کبھی کرے۔ یہ ایک پہلی غلطی ہے اور یہ آخری غلطی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کوئی قسم کی غلطی نہیں ہوئیں گی۔ ملت اسلامیہ کو متحد کرنے کا کام غلامان مصطفیٰ کرتی، انتشار کرنے کا کام غلامان مصطفیٰ کمیٹی نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیا عید میلاد النبی منانا سنت ہے یا بدعت۔ لوگ اس دن بڑے جلوس اور کھانے بانٹتے ہیں، لیکن کیا یہ سب کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں ہوتا تھا؟ ناظرین، اسلام مکمل دین ہے، جو چیز قرآن اور سنت میں ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ناظرین، آپ سے سوال ہے کہ کیا رسول اللہ نے اپنی ولادت کا دن منایا؟ ناظرین، یقیناً آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ کیا صحابہ نے منایا؟ جواب ہے نہیں۔ ناظرین، کیا تابعین اور بڑے اماموں نے منایا؟ یقیناً آپ کا جواب نہیں میں ہوگا۔ ناظرین، یہ رسم کئی صدیوں بعد شروع ہوئی، اصل دین میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ ناظرین، عید میلاد النبی کے بارے میں علماء دو رائے رکھتے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں میلاد منانا بدعت ہے کیونکہ یہ صحابہ اور تابعین نے نہیں کیا۔ ناظرین، کچھ علماء کہتے ہیں اگر میلاد منایا جائے تو اس میں قرآن پڑھا جائے اور صدقہ خیرات ہو تو یہ اچھی نیت سے ہو سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، آپ عقل رکھتے ہیں، آپ خود سوچئے آج جو کچھ ہو رہا ہے، اگر ہمارے پیارے نبی آج کے زمانے میں ہوتے تو کیا سوچتے کہ میری امت کس طرف چل پڑی ہے۔ ناظرین، آج کل میلاد کے نام پر جو ہو رہا ہے آپ کے علم میں بھی ہے، ڈول تماشا اور غیر شرعی کام۔ ناظرین، بعض جگہوں پر تو رقص اور گانے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کی رات جو نمائش کی جاتی ہے، خانہ کعبہ اور روضہ رسول کے ماڈل تیار کر کے رکھے جاتے ہیں، پہاڑیاں، کنویں، پتہ نہیں کس کس چیز کے ماڈل تیار کر کے نمائش کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ ناظرین، اب آپ خود سوچئے یہ سب چیزیں قرآن و سنت میں کہیں ہمیں ملتی ہیں؟ یقیناً آپ کا جواب نہیں میں ہوگا۔ آج ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت کا دن ہے، اور میں اس ٹائم موجود ہوں ملتان حسینہ گائی میں۔ یہاں کے لوگ ہمارے پیارے نبی کا یوم ولادت کا دن کس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ دکھائیں گے۔
तो नाजरीन, हम सब क्यों अंधे होते जा रहे हैं? क्यों अक्ल होने के बावजूद चीजें हमारी समझ में नहीं आती? अगर आप अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना चाहते हैं और अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करना है तो उनकी सुन्नत पर अमल करें, झूठ और गुनाह छोड़िए, कुरान को अपनी ज़िंदगी में लाएं और उनकी सुन्नत को जिंदा करें। तो नाजरीन, बात ये है कि मिलाद मनाने की बजाय बेहतर ये है कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें, क्योंकि ये असल मोहब्बत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें नमाज का पाबंद और सीधे रास्ते पर चलाए और सही दीन की समझ अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।